بہت سے پاکستانی پنجہ صاحب کے حوالے سے جانتے ہیں۔ یہ پنجہ صاحب کون ہیں، سکھ یہاں پر کیوں آتے ہیں، یہاں سب سے بڑا بیساکھی کا میلہ کیوں لگتا ہے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ جو حسن ابدال ہے یہ تھے کون۔ آج کے ولاگ میں ہم اس پر ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سوشل پاکستان اور میں ہوں مشکور زربی۔ ناظرین، آپ نے پنجہ صاحب کا نام تو سنا ہوگا جو کہ گرو نانک کے حوالے سے بہت زیادہ معروف ہے۔ یہ پنجہ صاحب رنجیت سنگھ نے 18ویں صدی میں حسن ابدال میں اس وقت بنایا تھا جب وہ پنجاب پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ پنجہ صاحب کے حوالے سے یہ کہانی بتائی جاتی ہے کہ حسن ابدال میں ایک پتھر ہے جس پر گرو نانک کا ہاتھ بنا ہوا ہے اور اسی کے حوالے سے اس کو پنجہ صاحب کہا جاتا ہے۔ اس کہانی میں کتنی صداقت ہے۔ گرو نانک 14ویں صدی میں اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک روحانی پیشوا کے طور پر منوایا اور سکھ پوری کمیونٹی ان کے پیچھے لگ گئی اور وہ ان کو اپنے بالکل جیسے ہم اپنے پیغمبروں کی عزت کرتے ہیں وہ ان کو اپنا روحانی پیشوا کہتے ہیں۔ اسی دور میں مسلمانوں کے ایک روحانی پیشوا حسن ابدال ہوا کرتے تھے جو بعد میں بابا کلندری کے نام سے بہت زیادہ مشہور ہوئے، اور یہ ایک دوسرے کو اپنی کرامات، اپنے معجزات، اپنی طاقت دکھایا کرتے تھے۔ کبھی گرو نانک کا ہاتھ بھاری ہو جاتا تھا تو کبھی کلندری بابا جو ہے وہ اپنی کرامات سے گرو نانک کو متاثر کیا کرتے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو بھی کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو پیغامات بھی دیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ گرو نانک کے کچھ جو پیروکار تھے ان کے پاس ملنے کے لیے آئے۔ ان کے پاس جب پانی ختم ہو گیا تو انہوں نے اپنا ایک جو ان کا مرید تھا، مرید خاص تھا جس کا نام مردانہ صاحب تھا، اس کو کلندری صاحب کے پاس بھیجا اور اسے کہا کہ اپنے آستانے سے کچھ پانی ہمیں دو تاکہ ہم اپنے مریدین کو پلا سکیں۔ اس پر بابا کلندری نے طنزاً کہا کہ آپ کراماتی بابا ہیں تو آپ اپنا چشمہ خود جاری کیوں نہیں کر لیتے۔ جب بابا مردانہ نے آ کر گرو نانک کو یہ بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے معجزات کے ذریعے ان کو پانی کیوں نہیں پلاتے، تو جو گرو نانک تھے وہ بہت زیادہ غصے میں آئے، جلال میں آئے۔ ان کے ہاتھ میں ایک عصا تھا جو انہوں نے زور کے ساتھ جو پتھر میں مارا تو وہاں سے پانی جاری ہو گیا۔ اب انہوں نے کہا کہ جا کے بابا کلندر کو بتاؤ کہ ہم نے پانی نکال لیا ہے، اب ہمیں تمہارے پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ جب یہ جو بھائی مردانہ تھے دوبارہ اوپر گئے، پہاڑی کی بلندی پر گئے جہاں پہ آج بھی ان کا زندہ پیر کے نام سے مزار موجود ہے، اور وہاں جا کے انہوں نے بتایا کہ گرو نانک نے پانی جو ہے وہ نکال لیا ہے اور ان کے مریدین اس پانی سے اب سیراب ہو رہے ہیں۔ آج بھی یہ چشمہ چل رہا ہے جہاں پر سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد دنیا بھر سے آتی ہے۔ اپریل کے مہینے میں ایک بیساکھی کا میلہ لگتا ہے اور یہ چشمے میں آ کر وہ اشنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں، اور ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر وہ اس پانی میں نہائیں گے اپنے گرو کے جاری کردہ اس چشمے سے تو ان کے سارے گناہ دھل جائیں گے، ان کی زندگی آنے والے دن جو ہے وہ آسان ہوں گے، ان کی زندگی میں خوشیاں آئیں گی اور کی دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ بہرحال جب بابا کلندری کو اس بات کا پتہ لگا تو وہ بہت جلال میں آئے اور انہوں نے ایک بہت بڑا پتھر اٹھا کر نیچے پھینکا تاکہ وہ اس چشمے کو بلاک کر دیں۔ کہا جاتا ہے کہ بابا گرو نانک نے، سکھوں کے عقیدے کے مطابق، گرو نانک نے اس پتھر کو جب وہ لڑک کر نیچے آ رہا تھا تو اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیا، اور اسے ہاتھوں سے روکنے کی وجہ سے ان کا جو ہاتھ تھا، ان کا جو پنجہ تھا، اس پتھر پر آویزاں ہو گیا۔ آج بھی یہ پتھر ایک حسن ابدال کے ہی ایک وہاں پہ جو گردوارہ ہے اس کے ساتھ ایک علاقہ انہوں نے اسپیشل منسوب کیا ہوا ہے جسے عام طور سے مقفل رکھا جاتا ہے۔ وہاں پہ پاکستانیوں کو جانے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جب سکھ یاتری وہاں پہ زیارت کے لیے اپنے گردوارہ آتے ہیں تو ان کے لیے ایک کمرہ کھولا جاتا ہے اور انہیں پنجہ صاحب کی زیارت بھی کروائی جاتی ہے۔ بہرحال جب میں نے ریسرچ کی اور کوشش کی کہ دیکھیں کہ اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں ہے یا یہ فردی بات ہے، تو جو مجھے گوگل سے ریسرچ ملی ہے وہ یہی بتا رہی ہے، اس حوالے سے بھی 2 سے 3 روایت ایسی ملتی ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ یہ پنجہ صاحب کی روایت ہوئی کہاں۔ کہا جاتا ہے کہ 1930 سے پہلے تک یہ پنجہ کہیں پہ وجود نہیں رکھتا تھا، مگر ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جب سکھوں کی وہاں پر یلغار ہوئی تو وہاں ایک مسلمان مستری تھا جس کا نام کما یا کمایک تھا۔ اس نے، کیونکہ وہ ایک نقش گو تھا، ایک کارونگ کا کام کرتا تھا، نقش و نگار بنانے والا تھا، تو اس نے ایک پتھر پر جو ہے وہ یہ نشان بنایا اور پھر ان کو دکھایا کہ یہاں پر جو ہے وہ پنجہ صاحب کا جو ہے وہ نشان ہے،
اور پھر اس کے بعد یہ لوگ اس کی زیارت کے لیے چلے گئے، اس کی بھی جان بخشی ہو گئی، اور اس طرح سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا۔ لیکن دوسری روایت اس سے زیادہ سٹرونگ جو میں نے پڑھی ہے، وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ جب رنجیت سنگھ نے پنجاب کے علاقے پہ حملہ کیا، خاص طور پہ جب حسن عبدال پر اس نے چڑھائی کی، تو وہاں پر موجود جتنے ہندو اور مسلمان تھے وہ حسن عبدال کا وہ علاقہ چھوڑ کر اٹک کی سائڈ پر بھاگے، کوئی ایبٹ آباد والی سائڈ پر نکل گیا اور یہ علاقہ خالی ہو گیا۔ وہاں پر ایک بابا قلندری کا ہی ایک مرید تھا جس کا نام نیاز علی تھا۔ اب نیاز علی کیونکہ وہاں سے بھاگ نہیں سکتا تھا، تو اس نے یہ شو کیا کہ میں بابا گرو نانک کا مرید ہوں۔ پھر اس کے بعد اس نے مختلف معجزات ان کے بتانے شروع کیے کہ بابا گرو نانک کی یہ کرامات تھی، اور ثبوت کے طور پہ وہ ان کو اس پتھر کے پاس لے گیا جہاں پر یہ ہاتھ بنا ہوا تھا۔ جب سکھوں نے یہ دیکھا تو انہوں نے اس کی بات پر یقین کیا، اس فقیر کی بات پر یقین کیا، اور انہوں نے اس کو مقدس سمجھ کر اس کی پوجا پاٹ شروع کر دی، جو یہ سلسلہ 100 سال سے بھی زیادہ عرصے سے آج تک جاری ہے۔ اس کے علاوہ تیسری ایک کہانی بھی نظر آتی ہے کہ اگر آپ چودھری نثار علی خان کے حلقے ٹیکسلا میں جائیں، وہ تو وہاں پر گوتم بدھ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا میوزیم بنا رکھا ہے جس میں کندھارا روایات کی جو ہے وہ بہت سی اشیاء وہاں پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر آپ ٹیکسلا جائیں تو ٹیکسلا کے میوزیم میں آپ کو ایک پتھر کی سل نظر آئے گی۔ اس سل کے اوپر ایک بہت بڑا عکس سا بنا ہوا ہے جس کو نقش و نگار کر کے بنایا گیا ہے، جس میں ایک دت نامی ایک دیو جو ہے ایک بہت بڑی پتھر کی سل پھینک رہا ہے، جبکہ گوتم بدھ اپنے مخصوص سٹائل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے پیچھے ایک جو مرید ہے وہ اپنے ہاتھوں سے اس پتھر کو روک رہا ہے۔ تو یہ دو جو سلیں ہیں یہ آپ کو وہاں پڑی ہوئی نظر آئیں گی، اور یہیں سے یہ آئیڈیا یا تو کسی سکھ یاتری نے اس کو اپنے ذہن میں نقش کیا اور پھر اس نے جا کر پنجہ صاحب پر پہاڑی تھی اس پر یہ نشان بنا دیا، یا کسی مستری نے یہ کام کیا اور پھر اس نے اس کے ذریعے جو ہے وہ سکھوں کو اپنی طرف راغب کیا، اپنی جان بخشی کے لیے کیا، یا پیسوں مال و زر کے لیے کیا۔ بہرحال یہ تین کہانیاں جو ہے وہ پنجہ صاحب کے حوالے سے ملتی ہیں، اور کوئی ایسی روایت نہیں ہے کہ بابا قلندری اور گرو نانک کے درمیان جو ہے وہ محاذ آرائی کی وجہ سے یہ پنجہ ملتا ہے۔ بہرحال چونکہ سکھوں کے نزدیک یہ ایک بہت زیادہ تعظیم کی جگہ ہے، ان کے لیے وہ پنجہ صاحب کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو مقدس سمجھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ بات سکھوں کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن مسلمان اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، بلکہ یہ کسی انسان کی کاریگری ہے جس کو اپنے مقصد کے لیے، اپنی ذاتی انا کی تسکین کے لیے، اپنی جان بخشی کے لیے بنایا گیا تھا۔ تاہم بعد میں جیسے روایت چل پڑتی ہے، آج جو ہے وہ وہاں پر سکھوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہاں جاتی ہے اور اس کی زیارت کرتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان مشکور زیدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ ناظرین گرامی، قبل آپ سے ایک گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔